قرار دیا ہے اس کام کو کرتے ہیں۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں، آپ ذرا دیکھیے تو صحیح، آپ ذرا دیکھیے تو صحیح، جس مشن کو لے کر کے نبی پاک آئے تھے اور جس مشن کی تکمیل کے لیے آپ نے پوری زندگی لگا دی، جس مشن پر آپ نے اپنے داماد چوتھے خلیفہ راشد علی بن ابی طالب کو بھیجا، آج امت مسلمہ اسی مشن میں فیل نظر آتی ہے، آج اس کو فراموش کر چکی ہے۔ اس چیز کو، وہ کون سی چیز ہے؟ قبر پرستی ہے، قبر پرستی ہے۔ یہ دراصل علم نہ ہونے کی بنیاد پر ہے میرے بھائیوں۔ چنانچہ آپ حدیث کو دیکھیے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عہد خلافت میں ابو الحیاج اسدی سے کہتے ہیں کہ ابو الحیاج، کیا میں تمہیں اس کام پر نہ بھیجوں جس کام پر مجھ کو نبی پاک نے بھیجا تھا؟ اور پھر انہوں نے کہا کہ جاؤ اور جہاں کہیں تمہیں کوئی مجسمہ دکھے، اسٹیچو دکھے، اسے تم توڑ دینا، اور جہاں کہیں تمہیں اونچی قبر دکھے اس کو برابر کر دینا۔ ذرا غور کیجئے، نبی پاک نے اپنے دور میں علی بن ابی طالب کو بھیجا، اور علی بن ابی طالب نے اپنے دور میں ابو الحیاج اسدی کو بھیجا کہ اونچی قبروں کو برابر کر دینا۔ آج امت کا حال یہ ہے، افسوس ہوتا ہے کہ ان قبروں کو مسجدوں میں بھی رکھ دیا گیا ہے۔ جس مسجد کو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا، اس مسجد کے اندر بھی ان قبروں کو بنا دیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، کتنے افسوس کی بات ہے۔ یہ علم نہ ہونے کی بنیاد ہے، یہ جہالت کی بنیاد پر ہے۔ ایک انسان کے پاس قرآن و سنت کا صحیح علم نہیں ہے، جس کی بنیاد پر اسے کچھ ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے طلب علم کو فرض قرار دیا ہے۔ دنیا کی جتنی قومیں ہوں گی، ان تمام قوموں میں علم کا تصور ہے، اور وہ علم کو فروغ دینے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن 100% تعلیم کا تصور اسلام کے علاوہ کسی اور دھرم میں آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ مذہب اسلام ہے جس نے 100% تعلیم کے فکر کو عام کیا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کو طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک پر فرض ہے۔ یہ نبی پاک کی تعلیم ہے، اور صرف آپ نے ایسا حکم نہیں دیا بلکہ آپ نے اس کے اوپر عمل کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو، اپنے ساتھیوں کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دیا کرتے تھے، مردوں کو بھی دیتے تھے اور عورتوں کو بھی دیتے تھے۔ مردوں میں تو آپ جانتے ہیں بڑے بڑے محدثین ہوئے، ابو ہریرہ ہوئے جو ایک عظیم ترین محدث تھے، ابن عباس ہوئے جو ایک عظیم مفسر تھے، اور عبداللہ بن مسعود ہوئے جو بڑے محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے جو بڑے ہی ماہر شریعت تھے، یہ تمام کے تمام لوگ ہوئے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے جن کی فقاہت کے بارے میں کیا کہنا، یہ تمام چیزیں ہیں۔ لیکن یہ معاملہ مردوں تک رک نہیں گیا، بلکہ عورتوں کے اندر بھی ایسی عالمہ ہوئیں، فاضلہ ہوئی، فقیہ ہوئی کہ ان کی فقاہت کو اگر بیان کیا جائے تو پوری رات بیت جائے گی، لیکن وہ چیز ختم نہیں ہو سکتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد تابعیات کو آپ دیکھیے تو ان تمام کے یہاں بھی آپ کو علم دین کا، علم حدیث کا، علم قرآن کا چلن ملے گا۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، صحابیات کو چھوڑیے اور بعد میں آپ آئیے۔ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے تابعی ہیں، سید التابعین کو کہا جاتا ہے۔ آپ ان کی بیٹی کو دیکھیے، ان کی بیٹی کے پاس کتنا علم تھا، اور اس دور میں لوگوں کے یہاں کتنا اہتمام تھا اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو تعلیم دینے کا۔ آپ اس چیز کو دیکھیے، سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ کی بیٹی تھی، اس بیٹی کے لیے نکاح کا پیغام خلیفہ عبد الملک بن مروان نے اپنے بیٹے اور جانشین ولید بن عبد الملک کے لیے دیا تھا، لیکن سعید بن مسیب نے اس پیغام کو قبول نہیں کیا، اس رشتے کو منظور نہیں کیا۔ اس کے بعد ہوا کیا کہ ان کے درس میں ان کا ایک شاگرد تھا ابن ابی وداع، اور اتفاق سے وہ شاگرد 3 دنوں تک غائب رہا۔ چوتھے دن جب وہ درس میں حاضر ہوا تو
تو سعید بن مسیب نے اس سے پوچھا کہ تم درس سے کیوں غائب تھے؟ اس نے اپنا عذر پیش کیا، کہا کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، اس وجہ سے میں 3 دن تک درس سے غائب رہا اور آج میں حاضر ہوا ہوں۔ سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ نے اس کی بات سنی اور جب درس پورا ہو گیا، لوگ جانے لگے، تو انہوں نے اپنے اس شاگرد کو روک لیا اور اس سے کہا کہ اگر میں تمہارا نکاح اپنی بیٹی سے کر دوں تو کیا تم اس کے لیے تیار ہو، آمادہ ہو؟ اس شاگرد نے آمادگی ظاہر کی۔ چنانچہ اسی مجلس میں نکاح کا انعقاد کیا گیا اور بغیر کسی شان و شوکت کے، بغیر کسی ٹیم ٹام کے نکاح کو منعقد کر دیا گیا اور سید التابعین کی بیٹی کا نکاح نہایت سادگی سے ہو گیا۔ ابن ابی وداع اپنے گھر چلے گئے اور جب وہ اپنے گھر پہنچے تو شام میں مغرب کے بعد سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ ان کے گھر پہنچتے ہیں، ان کے پیچھے ان کی بیٹی ہے اور دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے، کون؟ جواب دے سعید۔ شاگرد سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے استاد اس سے گھر آئیں گے، پھر پوچھا کون سعید؟ کہا سعید بن مسیب۔ دروازہ کھولا تو دیکھا کہ اس کے استاد کھڑے ہوئے ہیں۔ کہا کہ حضرت آپ کو آنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ مجھے بلا لیے ہوتے، میں آپ کے پاس حاضر ہو جاتا۔ اور ان کے پیچھے ان کی بیٹی سمٹی ہوئی کھڑی ہے۔ سعید بن مسیب نے کہا کہ دیکھو تم دونوں کا نکاح ہو چکا تھا تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ تم دونوں الگ الگ زندگی گزارو، الگ الگ رہو، اس لیے میں اپنی بیٹی کو لے آیا ہوں۔ اور پھر اس کو اندر کر دیا اور خود اپنے گھر کے روانہ ہو گئے۔ 3 دن تک اس بیوی کے ساتھ گزارنے کے بعد ابن ابی وداع نے سعید بن مسیب کے درس میں جانے کی تیاری شروع کی۔ جب تیاری شروع کی تو بیوی نے کہا کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ تمہارے ابا کے درس میں جا رہا ہوں۔ تو بیٹی نے کہا کہ سنیے، آپ کو اب میرے ابا کے درس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اعلمک علم سعید بن مسیب کا جتنا علم ہے وہ میں آپ کو سکھا دوں گی۔ یہ چیز تھی، اس طرح سے لوگ اہتمام کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بیٹوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے ہم علم کا اہتمام کریں اور ان کی تعلیم کی پوری کوشش کریں۔ اسی پر ان کی کامیابی کا انحصار ہے، دنیاوی کامیابی بھی۔ دنیا کے اندر بھی ترقی کرنے کا آسان راستہ یہ علم کا حصول ہے۔ علم کا حصول، ایک انسان کے پاس اگر کوئی ذریعہ نہیں ہے تب بھی وہ اس علم کے ذریعے، اس تعلیم کے ذریعے وہ ترقی کر سکتا ہے، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن کریم نے پڑھنے کا جو حکم دیا ہے اس میں بنیادی طور پر قرآن و سنت کا علم ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے اور جو علوم ہیں جن کو ہم عصری علوم کہتے ہیں، دنیاوی علوم کہتے ہیں، ان علوم کو ایک مسلمان سیکھ نہیں سکتا، نہیں، بلکہ وہ تمام کے تمام علوم جو انسانیت کے لیے مفید ہیں، انسانیت کے لیے سود مند ہیں، ان تمام علوم کی اسلام تائید کرتا ہے۔ سائنس ہو، ٹیکنالوجی ہو، طب ہو، انجینئرنگ ہو، یا اور کوئی بھی ایسا علم ہو جس سے انسانیت فائدہ اٹھا سکتی ہو، ان تمام علوم کی اسلام تائید کرتا ہے، اور ایک مسلمان کو چاہیے کہ ان علوم کو بھی حاصل کرے۔ یہ علوم چونکہ غلط ہاتھوں میں چلے گئے ہیں اس لیے ہمیں وہ غلط نظر آتے ہیں، اگر یہ علوم صحیح ہاتھوں میں رہے تو پھر ان میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم صحیح ماحول میں، دینی ماحول میں ان عصری علوم کا بھی اہتمام کریں، اور ہم اپنے سماج کو، اپنی سوسائٹی کو ہر طرح کی صلاحیتوں سے بھر دیں۔ کسی بھی زندہ قوم کے لیے ہر طرح کی صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ صحابہ کرام کو دیکھیں گے تو صحابہ کرام کے یہاں جہاں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو ایک عظیم محدث تھے، ابن عباس تھے جو عظیم مفسر تھے، ایسے ہی عبداللہ بن مسعود تھے، وہیں پر امیر معاویہ تھے
جو ایک عظیم مدبر تھے، عمرو بن عاص تھے جو ایک بہترین سیاستداں تھے، وہیں پر خالد بن ولید تھے، سعد بن ابی وقاص تھے، ایک عظیم جرنیل تھے۔ اس طرح کی صلاحیتیں اس دور میں مسلمانوں کے یہاں موجود تھی، اور ان تمام ہمہ صلاحیتوں کے ذریعہ اسلام کو مسلمانوں کی ترقی ہوئی۔ اس لیے آج بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کی بھرپور تعلیم کا اہتمام کریں۔ ایک انسان کے ساتھ کتنی پریشانی ہو، اگر ایک وقت کے فاقے کی بھی نوبت آ رہی ہو اور ایک انسان کے بدن پر اچھے کپڑے نہ بھی رہیں، تب بھی وہ اپنے بچوں کی تعلیم کا اہتمام کرے، اور یہ تعلیم اس بچے کو دنیا میں بھی سرخرو رکھے گی اور آخرت میں بھی سرخرو رکھے گی۔ اور اگر ہم نے اس کو تعلیم سے بے بہرہ رکھا، اگر ہم نے اس کو تعلیم نہیں دی، تو وہ بچہ اس دنیا میں بھی افسوس کرے گا، قدم قدم پر اس کو افسوس کا، ناکامیوں کا سامنا ہوگا، اور آخرت میں بھی اس طرح کی صورتحال ہو سکتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی طرح کے حالات ہوں، ہم تعلیم کا اہتمام کریں۔ یہ موضوع بڑا ہی وسیع و عریض ہے، اور اس میں ابھی بہت سی باتیں مجھے کہنی تھی، لیکن وقت ختم ہو چکا ہے، اس لیے میں انہی باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اور آج کے اس پروگرام میں اگر میں کوئی پیغام دے سکتا ہوں تو وہ یہی ہے کہ ہم کسی بھی طرح کی صورتحال میں ہوں، کسی بھی طرح کی حالات سے دوچار ہوں، لیکن ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دینی تعلیم پہلے دیں، اس کے بعد دنیاوی تعلیم بھی دے سکتے ہیں تو دیں، اور ہم یہ کوشش کریں کہ ہمارا بچہ دین بھی جانے۔